بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب، اب یہ ظاہر ڈیلیگیشنز کی واپسی پازیٹیو انداز سے ہوئی، لیکن ایک انپریڈکٹیبلٹی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ اگلے 2-3 روز کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں؟ چونکہ اس کے بعد تو پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا کہ اب 3 روز باقی ہیں، 4 روز باقی ہیں سیز فائر کے اعلان کو ختم ہونے میں۔ تو کوئی ایسی خبر نکل کر اگلے 2-3 روز میں آنی چاہیے جو حوصلہ افزا ہو؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو کوئی تقریباً 4 دہائیوں کے بعد پاکستان نے امریکہ کو اور ایران کو ایک چھت کے نیچے بٹھایا، ان سے ملاقات کری، 1 to 1 بٹھایا، کافی اتفاق اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی ہے اور اس میں ڈسکشن ہوئے، ڈفرینٹ پوائنٹ پہ بات ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جب اتنے اچھے بات بیٹھتے ہیں اور اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہوں، ایک نے 15 پوائنٹ دیے، ایک نے 10 پوائنٹ دیے، it takes some time. I'm sure اس طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، ابھی ہوپنگ فار اٹ، یہ نہیں کہا کہ مذاکرات ختم ہو گئے اور ہم چیز پر ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں۔ آئی ایم شیور کہ کوئی 3-4 دن کے بعد یہ دونوں ممالک اپنے پوائنٹ اپنی لیڈرشپ ڈسکس کریں گے، اس کو ڈیلیبریشن کریں گے اور پھر دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ آئی ایم شیور کہ وہ یہ پاکستان میں ہو، جہاں بھی ہو، وہاں پر میٹنگ کریں گے اور وہاں پر بیٹھ کے دوبارہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگی، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ اور دے ہیو ٹرائیڈ، امریکہ نے دیکھ لیا کہ اتنی زیادہ ملٹری مائٹ یوز کر کے، اتنا ایران کا نقصان کر کے بھی وہ یہ دیکھ لیا کہ وہ ایران پہ قبضہ کو کس نہیں دے سکے، اور اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے اس کا مسئلے کا حل نکالیں پرماننٹ، جو دونوں کے لیے ون ون ہو۔ ایران کی سمپل کنڈیشن، امریکہ چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن اس کی کوئی وہ زمین بندش نہ کرے، وہ ایران پہلے ہی ایگری کرتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 2-3% الاؤڈ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا، وہ بھی نہ کرے تو دیٹ ول بی انفیئر۔ میں بھی اسی سے ڈیڈ لاک ہوا کہ جی ہم یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایران وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ابھی جی دیکھیں عارف صاحب، 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی یہ جو اب بیک ڈور چینل ہے ڈپلومیسی کے، یہ کھلے رہیں گے۔ ابھی میری اطلاعات جو ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا فریق بھی اس میں، بڑا بندہ بھی اس میں شامل تھا، وہ سینٹ کام کے چیف بریڈ کوپر بھی جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے کے ساتھ، اپنا جے ڈی وینس کے ساتھ۔ جے ڈی وینس جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں نیکسٹ الیکشن لڑنے کی بھی ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے خلاف ہیں۔ پھر آپ نے نیو یارک ٹائم کی سٹوری دیکھی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے نا اس جنگ کے ایران کے خلاف چاہتی تھی کہ جنگ نہ ہو۔ اب آگے جو صورتحال بننی ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انڈکلیئرڈ سپورٹ یورپین یونین کے بھی، چائنا اور رشیا کی بھی جے ڈی وینس اور اپنا بریڈ کوپر کو حاصل ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ کو روکا جائے، اور یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو لگ رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی اور معاملات دنیا کے خراب ہوں گے، گلوبل اکانومی ہماری کولیپس بڑی حد تک کی ہے اور چلی جائے گی۔ تو بہت سے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کو ان کو ادراک ہے بڑی اچھی طرح سے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن میں جس میں کہا جا رہا ہے وہ ہاریں گے اور 20 سے 22% سیٹیں ان کی کانگریس میں کم ہوں گی، تو وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ بن جائیں گے، اصل اختیارات پھر ان کے پاس آ جائیں گے، یہ کابینہ کے پاس آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات کا کتنا ان کو احساس ہوگا کہ میں الیکشن بھی لڑنا ہے، ڈیپ سٹیٹ بھی اس کے خلاف ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ناراض بھی نہیں کرنا، اور تاکہ اس سارے کرائسس کو اور یہ بات چیت جو میں کہوں گا تھوڑا سا سیٹ بیک کولیپس نہیں ہوئی، یہ کنٹینیو رہیں گی؟ جی حارث صاحب دیکھیں، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ امریکہ خود ابھی چاہ رہا ہے جو حالات ہیں، حالانکہ پریزیڈنٹ نے اپنے آرمی چیف کو سیک کیا، 8-9 جنرل کو سیک کیا، جس کی وجہ سے ابھی کافی پینٹاگون میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سیکنڈ، جے ڈی وانس بالکل ان کا چانس ہے پریزیڈنٹ بننے کا مڈ ٹرم الیکشن میں، اور ان کی سب سے زیادہ کوشش یہی ہوگی اور ہے بھی کہ وہ ہی شوڈ ہیو دس فیدر ان دا کیپ کہ میں نے جنگ بندی کا معاہدہ فائنل کیا، اکارڈ کیا، اور میں نے امریکہ کو جنگ سے نکالا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے امریکہ میں جو انفلیشن ہوئی تھی اس کو میں نے کنٹرول کیا، اینڈ دیٹ مینس کہ ہی از دا رائٹ کینڈیڈیٹ فار پریزیڈینشیل، ناٹ اونلی فار انٹرم کے لیے بلکہ اس کے بعد بھی تو ہی از اے ویری ینگ لوکنگ پریزیڈنٹ۔ تو اس کے لیے تھنگ آر ویری رائٹ فور کہ جی امید کرنی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں 40 سال کے عرصے کے بعد پہلی دفعہ اگر آپ نے کسی کو ایک روف پہ 2 پارٹی کو بٹھائی، پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ یہ مسٹ گو ٹو پی ایم اینڈ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر۔
لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ 2-3 میٹنگ اور ضرور چلیں گی. نہ انہوں نے سیز فائر کو ختم کرنے کی بات کی ہے, یہ بھی ان کا کہ ہم کنٹینیو کریں گے. ہم نے اپنے پوائنٹ جو ایرانی لیڈرشپ کو دے دیے کنسیڈر کرنے کے لیے, مینس کہ دے آر گیونگ ٹائم. اٹس ویری کلیئر. پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت چاہے نیٹو کی بات کر لیں, یورپین یونین کی بات کریں, آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں, امریکن پبلک کی بات کریں, امریکن پبلک کانگریس سینٹ کی, نو بڈی وانٹس وار اینڈ امریکہ از آئسولیٹڈ ان ون سینس فرسٹ ٹائم. اس لیے اس کو بھی بہت پریشر ہے کہ وہ اس کا کہیں نہ کہیں ہاتھ نکالے. ملٹری مائٹ کی پوری کوشش کر لی, وہ نہیں کر سکے. اور 2 ریٹرنٹ ہیں میرے حساب سے, تو ایک یہ نیوکلیئر کا ہوگا, نمبر 2 اسٹریٹ آف ہرموز کا ہوگا کہ اس کو کیسے مانیٹر کرنا ہے. یہ 1-2 میٹنگ کے بعد اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں ایز لانگ ایز یہ ڈسکشن ہو رہی ہیں, پوائنٹ دیے گئے ہیں, سیز فائر انفورس رہتی ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز بھی کھلا رہتا ہے, دین دیر آر چانسز, برائٹ چانسز کہ اکارڈ ہوگا. اور اکارڈ پاکستان میں ہی ہونا چاہیے, بیکاز پاکستان نے اس کو انیشیٹ کیا. اسلام آباد اکارڈ ہوگا جو کہ دنیا میں یاد رکھا جائے گا کہ اسلام آباد نے ہوا تھا اتنی بڑی میجر سپر پاور کے ساتھ, اور پاکستان نے میڈیشن کر کے اس کو کرائے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس وقت دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے, پاکستان فوکس ہوا ہے, اسلام آباد فوکس ہے. دنیا کے جرنلسٹ پاکستان آئے, پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ امریکہ آئے. اس کا مطلب پاکستان کا کتنا سافٹ امیج دنیا میں گیا. یہ جرنلسٹ جو اب لکھ رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, بہت بتا رہے ہیں کہ وی آر کمفرٹیبل, وی آر ہیپی, پاکستان کی فوڈ ایسی ہے, لوگ ایسے ہیں. تو یہ جو ایک پاکستان کا امیج سافٹ ہے, یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. اور اس میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو 3-4 راتیں جاگ کے امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور ایران کے ساتھ, اور مڈل ایسٹ میں کنگ سعودی عرب میں ولیعت کے ساتھ جو کچھ کوشش کی ہے کہ یہ ایسکلیٹ بھی نہ ہو ریجن میں, اور سیکٹیرین کلیش بھی نہ ہو, ایران خلیج ممالک کی لڑائی نہ ہو جو چاہتا تھا اسرائیل کہ یہ آپس میں لڑ بڑھ کے کمزور ہو جائیں اور میرا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے, وہ بھی اس کو ڈینائی کیا. آئی تھنک وی شوڈ بی ویری ہوپفل کہ انشاءاللہ آپ ان قریب دیکھیں گے اس کے دوبارہ سیٹنگ ہوگی. اچھا حارث نواز صاحب, کیونکہ پاکستان کا نام تو میڈیٹر کے طور پہ لیا جا ہی رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان گارنٹیئر بھی ہو سکتا ہے اگر چیزیں پریویل کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور ٹرکی کے حوالے سے بھی ظاہر نام سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 4-5 دن ہمارے پاس بچے ہیں, یہاں پر کوئی اور وینیو بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے یا کوئی اور ملک بھی انٹروین کر سکتا ہے, لائک ایز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹرکی یا سعودی عرب, تو یہ مل کر بھی کیا بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ کم از کم اس کا حل نکلے؟ جیسا کہ آپ بھی بات کریں, وی آل نو دیٹ کہ ابھی تو اسرائیل کے اندر بھی الیکشنز آنے ہیں, اس کے علاوہ مڈ ٹرم انتخابات ابھی امریکہ میں بھی ہونے جا رہے ہیں. تو دونوں کے جو ممالک میں عوام ہے وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, اور اگر جنگ خدا نخواستہ پریویل کرتی ہے تو پھر دونوں کی جو کریڈیبلٹی ہے نیتن یاہو کی, اور اگر ہم ٹرمپ کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوگی. دیکھیں نیتن یاہو کی تو جب تک لڑائی چارج وہ کر رہا ہے, جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر, ڈے الیکشن یہ لڑائی ختم ہوگی, he will be gone forever. یہ تو بڑی کلیئر بات. اسی وجہ سے لبنان میں جہاں لڑائی نظر آئی کہ بند ہو رہی ہے سیز فائر, اس نے لبنان میں شروع کر دی ہے. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں وینیو جو ہے نا, یہ پاکستان بہت سوٹ کرتا ہے. ٹرکی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ٹرکی نیٹو ممبر, اس لیے وہاں پر نہیں ہوا. ایران آپ نے جو ریجنل لیڈر جو ہے وہ سعودی عرب ہے, لیکن سعودی عرب ایران کا آپ نے سامنے جو پرابلم ہوا, اور وہاں امریکن بیسز ہیں, تو پاکستان کے اوپر دیکھیں ٹرکی یہ ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے, فل ٹرسٹ کرتا ہے, اور پرسنل ریلیشن شپ ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی ایران کی لیڈرشپ, دے ہیو سرو ٹوگیدر. جی اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ہی ریئلی لائکس فیلڈ مارشل. وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آئی لائک ہم, ہی از اے گڈ گائے اینڈ ہی از اے فائٹر. اور جب رات کو جس دن یہ چیز پر فائنلی اناؤنس ہوا ہے, اس دن بھی رات پوری رات ہی واز ان ٹچ ود پریزیڈنٹ, ہمارے فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یہ جے ڈی وینس, ان کے آپ مذاکرات ہوتے اور وہ مشورہ کرتے پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل سے, جہاں تک کمفرٹ لیول ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ شاید اسلام آباد میں ہی دوبارہ ہو. اٹ از اے ویری گڈ. اور پھر ایک جگہ ہو گئے الیکشنس, یہاں انہوں نے سارا دیکھ لیا ہے, دے مسٹ ہیو فیلٹ ویری کمفرٹیبل. بہت پاکستان کی حکومت نے, عوام نے مہمان نوازی کی ہے, جرنلسٹ کی, انٹرنیشنل میڈیا کی, اینڈ آئی ول ایکسپیکٹ کہ اگر دوبارہ بھی ہو تو پاکستان جو سافٹ امیج جا رہا ہے نا, وہ بہت ایک ہماری پروجیکشن ہے دنیا میں. جو ایک انڈیا نے
ایک غلط رنگ دیا ہوتا ہے کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ ہے، یہاں پر ٹیررزم ہوتا ہے، یہاں پر یہ پرابلم ہے، فرینڈلی بزنس انوائرمنٹس نہیں ہیں، یہاں انویسٹر نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. پھر پاکستان کی اس سفارتکاری میں ایک اور دیکھ لیں کہ امریکہ اور قطر نے $5 بلین پاکستان کو دے رہے ہیں، جو ان کا ایک ڈیفیسٹ آ رہا تھا بیکاز آپ نے UAE کو اس کا جو فکس تھا وہ پیسہ واپس کیا ہے. اس سے دیکھ لیں ہماری سفارتکاری کتنی اچھی رہی ہے خلیجی ممالک کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ. اور دنیا کے جو پیغامات آتے ہیں سربراہ مملکت کے، پرائم منسٹر کو اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل کو نیک تمنائیں کون مبارک کے، اور جی ہم بتائیں واٹ وی کین ہیلپ ان دس کہ یہ کامیاب ہو جائیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور انڈیا میں اسی طرح صفحے ماتم آپ کو پتا ہے کہ کس طرح مچا ہوا ہے، کس طرح رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت یہ ہولڈ کرنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے دو ممالک جو 40 سال سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے ان کو آپ نے لا کے ایک چھتری کے نیچے بٹھ دیا. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ہمارا میڈیٹ کرانا، اب فائنل کرنا نو کرنا ان کا اپنا کام ہے، بٹ اسٹل وی کیپ اسٹرائیونگ کہ یہ دوبارہ بیٹھ سکے. صحیح. تو پاکستان نے اپنا کام بڑے بہترین انداز سے کیا اور ون ون سچویشن ہے پاکستان کے لیے. اب اس کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.